السلام علیکم سان دوستوں، ون چائلڈ پالیسی کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلی قسط میں جیسا کور کیا تھا، اب یہ دوسری قسط مزید گفتگو کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قدرت کے نظام میں یہ ہے کہ جو کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پہ کم عمر نوجوان ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے تو ان کی کام کرنے کی صلاحیت بھی جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ اب کسی ملک کی اقتصادیات کو، معیشت کو سنبھالنے میں اس ملک کے نوجوانوں کا جو ہے نا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اب چائنا میں یہ رول جو ہے جوانوں کی کمی کے سبب ہے، وہ بڑی تیزی سے ڈراپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں چائنا بہت پریشان ہے اپنی معیشت کو۔ کیا وہ لوگوں کو باہر سے، جیسے یورپ امریکہ میں لوگ جو ہیں باہر سے آتے ہیں، امیگرینٹ آتے ہیں، ان کے ذریعے حل کرتا ہے، یا دیکھیں کس طریقے سے حل کرتا ہے۔ یہ تو وہی سوچیں گے اور وہی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوں گے۔ یہ ان کے لیے نیا چیلنج ہے۔ جس طرح انہوں نے بہرحال اتنی بڑی آبادی کے ساتھ جو ہے غربت پہ قابو پایا تھا، تو ممکن ہے کہ وہ اس پر بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں، اور راستہ تو کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک راستہ انسان نکالتا ہے تو دوسرا کٹھن راستہ بھی اکثر سامنے آ جاتا ہے، اور سہل راستہ بھی ممکن ہے کہ زندگی بہت سہل ہو جائے۔ بہرحال یہ سب کچھ انسان کی محنت پر ہے۔ میں نے جیسے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ انسان کی زندگی جو ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو جو ہے نا مشقت میں پیدا کیا۔ میرے حساب سے انسان کے لیے جو ہے مشقت سے فرار جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اب قدرت کا نظام دیکھیں، چائنا کے اندر جو ایک بچے والی نسل ہے، وہ ایک بچے کو جو ہے وہ چائنا کے اندر چھوٹا شہنشاہ کہتے تھے۔ وہ بیچارہ شہنشاہ جو بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کے لیے اب جو ہے تنہا رہ گیا۔ ایک بچہ ہوتا تھا، ظاہر ہے اس کو ساری فیسلٹیز ملتی تھی، تو کہتے تھے یہ بچہ جو ہے چھوٹا شہنشاہ ہے، یعنی لٹل کنگ ہے۔ اب وہ لٹل کنگ، وہ بیچارہ جو ہے نا، ظاہر ہے اس کو کوئی نہ اس کی ساتھ بہن ہوتی تھی، نہ کوئی اس کا بھائی ہوتا تھا۔ اب وہ اس کے نتیجے میں جب وہ شادی کرتا ہے کہ بچوں کو نہ بہن ہے بھائی ہے، اب ظاہر ہے جب اس کا بہن بھائی نہیں ہے تو اس کے بچوں کو نہ کوئی جو ہے اس کو چچا ملے گا، نہ کوئی ماموں ملے گا، نہ اسے کوئی بچے کو کزن ملیں گے۔ اب وہ غم اور خوشی چھوٹا جو شہنشاہ جو لٹل کنگ ہے، وہ اکثر تنہائی نظر آتا ہے۔ وہ تنہائی جو ہے، وہ اگر والدین مالدار ہیں یا طاقتور ہیں تو چلو معاملہ گزر بھی جاتا ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پہ وہ غریب ہیں یا ان کے ماں باپ کی خود اپنی ضروریات ہیں تو اس کے اوپر تو بڑا بوجھ آتا ہے۔ آج اگر آپ چائنا میں دیکھیں تو اسی جو ہے نام نہاد جو ہے چھوٹے شہنشاہ کی کمر جوان ہو کر ٹوٹ رہی ہے، اس کا ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، اس کی صحت کو پیچیدہ مسائل، خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ وہ بیچارہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے یا اپنے والدین کا خیال رکھے، مطلب وہ کیا کرے؟ اگر والدین 30-40 کی عمر میں بیمار ہو کر یا بے روزگار ہو جائیں یا کام کرنے کے لائق نہ رہیں تو، اور صاحب فراش ہو جائیں، تو بس اس صورت میں دیکھیے وہ بیچارے تنہا جو ہے تو تنہا، بہن بھائی سے محروم، چچا زاد، مامو زاد اور خالہ پھپھی، یعنی رشتوں سے محروم، تایا زادوں سے، مامو زادوں سے محروم، وہ بچپن میں چھوٹا شہنشاہ کہلانے والا اب کیا کرے؟ وہ کیسے اپنے ماں باپ کا خیال رکھے؟ یہ سنجیدہ مسائل ہیں چائنیز سوسائٹی جو ہے فیس کر رہی ہے، اور بوڑھوں کی اتنی بڑی تعداد کا بوجھ چائنیز نوجوانوں کے ساتھ ان کے تھنک ٹینکوں کی کمر توڑ رہا ہے۔ جو چائنا کی جو اشرافیہ ہے، جو ان کا تھنک ٹینک ہے، وہ بیچاری بہت پریشان ہے۔ اگر جلد اس مسئلے کو وہ حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، کوئی تدبیر نہیں نکالتی، تو چائنیز سوسائٹی کے لیے، یہ بوڑھی سوسائٹی جو چائنیز سوسائٹی میں جو بوڑھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ انتہائی مہلک ثابت ہوگی۔ ون چائلڈ پالیسی کو ننفو نے جو ہے ٹیٹ کے اوپر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہاں پہ لنک کروں گا اور اس کو جو ہے لفظوں میں جو کچھ کہا ہے اسے بیان کروں گا۔ تو آئیے ننفو کو جو ہے خیالات کو جانتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ چائنا کی ون چائلڈ پالیسی کے اطلاق کے 6 سال بعد، یعنی کوئی 1985 میں وہ پیدا ہوئی، اور اس کا کہنا تھا کہ اس کی پیدائش کے بعد چائنیز آفیشل جو ہے اس کے گھر آئے، اور وہ قانون کے مطابق میری والدہ کی جو ہے ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک وہاں روٹین کا ہے، یعنی کوئی بھی جو خاتون جو ہے اول تو پرمیشن کے ساتھ ہی جو ہے وہ کسی بچے کی پیدائش کا فیصلہ کر سکتی ہے، یعنی کوئی بھی پیئر ہے، میاں بیوی ہے، وہ پرمیشن کے ساتھ ہی جو ہے بچے کی پیدائش کا فیصلہ کرتے تھے۔ جو تقریباً 1979 اور 2015 تک یہ صورتحال وہاں رہی۔ اس کے بعد اس خاتون کو والنٹیرلی آرڈر تھا حکومت کا کہ اسے اسٹرلائز، یعنی کہ اسے ماں بننے کی جو ہے صلاحیت کو وہ اسے محروم کر دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے ان خاتون کی پیدا ہوئی، بتا رہی ہیں کہ ان کی والدہ کے پاس بھی جو ہے جب وہ لوگ آئے کہ جو دادا تھے چائنیز آفیشل کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، میرے خاندان کا جو نام ہے وہ پوتے سے چلتا ہے، اور میں جو ہے اس کے لیے سیکریفائس نہیں کر سکتا۔ چائنیز آفیشل کے سامنے ڈٹ گئے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے تقریباً جو ہے 5 سال تک سخت جدوجہد کرنی پڑی، اور پھر جا کے انہیں اجازت ملی۔ بھاری جرمانہ ادا کرنے کے بعد ان کو اجازت ملی کہ وہ بتا رہی تھی کہ یعنی اس کی والدہ کو اجازت ملی کہ وہ دوسرا بچہ جو ہے پیدا کر سکتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک ایسے ماحول میں جب اس نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا اس کے چاروں طرف گاؤں دیہات کی یہ خاتون ہے، وہاں یہ پیدا ہوئی ہیں۔ اس گاؤں دیہات میں کہنے میں واحد لڑکی تھی جس کے بھائی تھا، ورنہ ان میں سے کسی کا بھی جو ہے نہ بھائی تھا نہ بہن، سب سنگل چائلڈ تھے، ون چائلڈ تھے فیملی کے اندر، یعنی وہ 3 کی فیملی تھی اور ہماری جو ہے وہ 4 کی فیملی تھی۔ اب یہ جو میرا بھائی جب میں ساتھ ہوتی تھی، یعنی تو میں ایک شرمندگی محسوس کرتی تھی کہ یعنی میرے ساتھ میرا بھائی کیوں ہے، اور یہ ایک ایسا پروپیگنڈا تھا، اس طرح کی جو ہے وہاں پر ایک مہم چلائی گئی تھی، یعنی دوسرا بچہ پیدا ٹیبو تھا وہاں۔ وہ بتائیں کہ اس وقت تو مجھے اس کا یہ انداز وقت نہیں تھا کہ اس شرمندگی کا سبب کیا ہے، کیونکہ 1.5 سال قبل جو ہے جب ولادت ہوئی تو وہ صورتحال بدل چکی تھی۔ ولادت نے میرے بچپن کی یاد تازہ کر دی، اور میرے بچپن کی جو چائنیز لائف کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ گھومنے لگی۔ اور آج سے 35 سال قبل چائنا میں بچے کی پیدائش سے پہلے مسجات لینی، اس دور کے متعلق ایک ڈاکومنٹری بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ تو اس ڈاکومنٹری میں اس نے جو ہے نا ایک دائی جو ہے جو اس کی مڈ وائف تھی، اس کی گاؤں کی مڈ وائف تھی، وہ خود بھی اسی
کسی دائی کی مدد سے جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی. جو اس سے پہلا سوال کیا تھا کہ آپ نے جو ہے کتنے بچوں کو جو ہے جنم دینے میں جو ہے عورتوں کی مدد کی ہے, یعنی عورتوں کی جو ہے وہ آپ نے ڈیلیوری کی ہے. تو اس نے یاد نہیں تھا. اب وہ خاتون جو ہے تقریباً جو ہے 84 ایئرس اولڈ ہو چکی ہیں وہ, لیکن اسے یہ یاد تھا کہ اس کے ہاتھوں جو ہے 60,000 جبری اسقاط حمل کی ایبارشن کیے ہیں, اور وہ اسے یاد. اس نے کہا زندگی میں ایسے بھی موقع آئے جب جنین جو فیٹس جو ہے نا وہ اسقاط حمل کے دوران تقریباً تیار تھا, اور وہ اکثر کچھ جو زندہ بھی رہ جاتے تھے. اسے اپنے لرزتے ہاتھوں سے انہیں قتل بھی اسے کرنا پڑا. اس بات کو سنتے ہوئے میری کیف وہ میں بیان نہیں کر سکتی. انفو جب کہہ رہی تھی کہ میں اسے بیان تو اس نے کر دیا, لیکن کہہ رہی تھی میں ہل کے رہ گئی تھی. جب اس نے اس موضوع پر ڈاکومنٹری فلم بنانا شروع کی تو اسے توقع نہیں تھی کہ صرف مجرموں اور متاثرین کے بارے میں ایک سادہ کہانی ہوگی. وہ لوگ جو ظالمانہ پالیسیز کو نافذ کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اس کے نتائج بھگتتے ہیں, معاملے کی گہرائی سے دیکھو اتنا سادہ نہیں ہوتا جتنا نظر آتا ہے. یعنی ایک لوگ دیوتا جو ہے ہمارے جو ہے پالیسی بنا دیتے ہیں, اس کے بعد جو اس پالیسیز کے جو مضمرات ہوتے ہیں, اس کے جو اچھے برے نتائج ہوتے ہیں, وہ بس اوقات اس کے برے نتائج جو ہے نا بڑے ہولناک ہوتے ہیں. اور چائنا کے اندر بھی یہ جو ون چائلڈ پالیسی ہے اس کے ہولناک نتائج وہ دیکھنے کو ملے. تو پھر یہ بیان کرتی ہیں جب وہ مڈ وائف کا انٹرویو مکمل کری تھی, اس نے اس کے گھر میں ایک ایسا حصہ دیکھا جس میں خوبصورت ہاتھ سے بنے جھنڈوں سے سجا ہوا, جو جھنڈے بناتے ہیں نا بچے اکثر جو ہے اس طرح کے جھنڈے خوبصورت, جیسے بچوں کی تصویریں اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی تھی. وہ ہر جھنڈے پر جو ایک بچے کی تصویر جو ہے لگی ہوئی تھی. یہ جھنڈے جو ہے ان خاندانوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان خاتون کو, جس کی اس مڈ وائف نے. اب چائنا میں ایک دور آیا کہ جہاں بچے پیدا کرنے ہی جو ظاہر ہے جب انہوں نے اجازت دی, جب گیپ ہو جاتا ہے اور جب عورتیں زیادہ عمر کی ہو جاتی ہیں تو بچے پیدا کرنا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس نے پھر اس سلسلے میں جو ہے نا کافی خواتین کی ہیلپ کی کہ وہ اپنا بانجھ پن کس طرح دور کریں, اور ان کو اس نے اس کے علاج کیا کچھ عورتوں کا. تو اس میں اس طرح اس نے جو اپنے جو پرانی اس سے غلطیاں ہوئی تھیں یا جو وہ مجبوراً جو کچھ وہ کر رہی تھی اس کا اس نے مداوا بھی کیا. تو آج وہ مڈ وائف جو کام کرتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو سے کمپوز کر لیا, وہ صرف وہ ان خواتین کو جو بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں ان کی جو ہے وہ مدد کرتی ہے. یعنی بچوں کی خواہش مند خواتین کی جو ہے نا وہ مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں. اس مڈ وائف کا کہنا ہے کہ اسے اپنے گناہوں کا احساس ہے. اس نے چائنا کی ون چائلڈ پالیسی میں جو معاونت کی, اب وہ صرف جو ہے ان خاندانوں کی مدد کرتی ہے جو بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس طرح وہ جو ہے اپنے ماضی جو اس نے وہ کام کیے تھے ان کاموں کو ازالہ کرنا چاہتی ہے. اس پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ بھی اس پالیسی کے متاثرین میں سے تھی, یعنی کہ وہ مجبور تھی, اوپر سے آرڈر آ رہا تھا, اس پہ اس نے عمل کرنا تھا. اسے ہر وقت ہر آواز یہی بتا رہی تھی کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ صحیح ہے, وہ چین کی بقا کے لیے ضروری تھا, اس نے وہی کیا جو اس کے خیال میں اس کے ملک کے لیے بہتر اور درست تھا. حقیقت یہ ہے کہ ون چائلڈ پالیسی کا پیغام کتنا مضبوط تھا. نینفو کہتی ہیں کہ جب وہ بڑی ہو رہی تھی ان ہر جگہ اس بات کا چرچا تھا, ماچس کی ڈبیا ہو, تاش کے پتے, سگریٹ کے ڈبی پہ سگریٹ از پروہیبٹڈ. اب جو عادت پڑ گئی ہے سگریٹ پروہیبٹڈ تو وہ اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی طریقے سے جب وہ ون چائلڈ کی جو عادت ڈالی اس میں بھی ٹائم لگا, اب وہ جو عادت پڑ گئی تو اس کا ختم ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہے. تو اس زمانے میں یہی چرچا تھا, ماچس کے ڈبیا لے لیں آپ, تاش کے پتے لے لیں آپ, نصابی کتب کو لے لیں آپ, پوسٹرز پہ یہی چھپا ہوتا تھا ون چائلڈ اور کنگ, لٹل کنگ, یعنی لٹل کنگ کہلاتا تھا نا. ون چائلڈ پالیسی میں جو بچہ ہوتا تھا وہ لٹل کنگ کہتے تھے. بچہ ایک ہی اچھا ہے, جس سے ہمارے یہاں بچے دو ہی اچھے والی نفسیات ہے. ون چائلڈ پالیسی کی تعریف کرنے والا پروپیگنڈا جو مہم تھی چینی عوام کی اکثریت کی نفسیات پکا حصہ بن گئی. جو بھی نسبندی سے انکار کرتے تھے انہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا. نینفو خود اپنے چھوٹے بھائی کے ہونے پر شرمندگی محسوس کرتی تھی. اسے کہتے ہیں یعنی ذہن پرستی, اسے کہتے ہیں ذہن سازی, پروپیگنڈے کے کرشمے. اس موضوع پر اس نے فلم بندی جو کی ہے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اس کے اندر کہ لوگوں کے دلوں پر پروپیگنڈا کس طرح جو اثر ڈالتا ہے, کس طرح انہیں متاثر کرتا ہے, اور کس طرح ایک غلط پالیسی کو نعمت بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو آگے چل کر بھلائی کے بدلے ایک بہت تاریک اور المناک کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. چین وہ واحد ملک نہیں جہاں پروپیگنڈے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پروپیگنڈے کا چلن نہ ہو. یہاں تک کہ وہ معاشرے جو چین کے مقابلے میں زیادہ کھلے, زیادہ آزاد سمجھے جاتے ہیں, وہاں بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے. بظاہر اس پروپیگنڈے کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے, لیکن خبر ناموں, ٹی وی اشتہارات, سیاسی مہمات, ہمارے سوشل میڈیا میں وہ اس طرح فیڈ کرتے ہیں کہ کھلے عام پروپیگنڈا جو ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے. اور ایک دفعہ جب ذہن بن جائے تو جس کے متعلق ذہن بن جائے ووٹ دینا ہے. ہم نے خود دیکھا ہمارے یہاں, یعنی اب جب ایک پروپیگنڈا بیٹھ گیا کہ بھائی کرپشن, اب جو آنے والا ہے وہ کرپشن فری ہوگا, وہ ایسا ذہن بن جاتا ہے. یعنی سوچتے نہیں کہ کرپشن تو سوسائٹی میں ایک لیڈر آ کے کیا کر لے گا. خیر پروپیگنڈا ہوتا ہے, یہ ہماری مرضی کے بغیر ہمارے خیالات کو بدلنے لگتا ہے. ہر انسانی معاشرہ پروپیگنڈے کو حقیقت کے طور پر جو ہے خول کرنے کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے. عام لوگ تو بڑی تیزی سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا وہ بیچارے شکار ہو جاتے ہیں. اگر کسی معاشرے میں جہاں پروپیگنڈا حقیقت کی جگہ لے لے تو ایسے معاشرے نہ حقیقی معنوں میں آزاد ہو سکتے ہیں, حقیقت پسند بن سکتے ہیں, بلکہ انہیں سخت نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. پروپیگنڈے سے معاشرے نہیں بنتے, اور خاص طور پر منفی پروپیگنڈے سے معاشرے نہیں بنتے. چائنا کا جو پروپیگنڈا تھا وہ ٹھیک ہے, وہ میں اسے 100% منفی نہیں کہوں گا. وہ ان کے سامنے ایک چیلنج تھا کہ یار یہ آبادی کو جو ہے اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو ہمارے وسائل ہمیں اتنے کم ہیں کہ وہ ہمیں کھا جائیں گے. تو انہوں نے بہرحال ایک
تدبیر کی، لیکن اور لوگ اس وقت بھی سمجھا رہے تھے ان کو کہ بھائی دیکھیں یہ ایک دم آپ اس طرح نہ کریں، پہلے آپ 2 چائلڈ پالیسی لے کر آئیں اور اس کو 20-30 سال چلنے دیں، پھر 3 کی لے کر آئیں، ورنہ ایک یہ اس میں بڑا لیکون آئے گا اور یہ پاپولیشن ڈس بیلنس ہوگی، اس میں خواتین کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے. یعنی یہ چیزیں ایکسپرٹ بتا رہے تھے، لیکن اس وقت وہ چائنیز حکومت نے جو ہے نا ان باتوں کو نظر انداز کیا اور آج آپ کے سامنے نتائج ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. سننے کا بہت بہت شکریہ. آواز و بیان سراج الدین. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. شکریہ.